جلوس کریں گے, لوگ لے آئیں گے کہ سر کریں. دیکھیے بھائی جان, دیکھیے جلسے جلوس کرنے میں ہمیں کون روک سکتا ہے؟ نہیں فل بینچ کے لیے سر کریں شوق سے کر لیں. ایک لبرٹی میں یکجہتی کا بھی کیا تھا نا, لبرٹی چوک میں ایک یکجہتی کا مظاہرہ کیا تھا نا. اللہ رکھا پیپسی والا کے ساتھ. آپ اگر اللہ رکھا پیپسی کو لے آئیں اور اس کی وجہ سے فل کوٹ مل جائے تو آپ کہہ دیں. تھینک یو. میں نے آپ کی کونی دیکھ لی تھی, آپ نے ان کو لگائی تھی, میں سمجھ گیا تھا سوال کہاں سے آ رہا ہے. تھینک یو. درخواست ہے ساری عدلیہ سے اسٹرانگ ایکشن ان کے اوپر لینا چاہیے, تاکہ یہ تماشا اس ملک میں کب ختم ہوگا, یہ وقت آ گیا ختم ہونے کا. اچھا جی, 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد آپ شاہ صاحب سے اپنے سوال لیں گے. دیکھیے سب سے پہلے تو mid-90s سے جب یہ جماعت بنی تحریک انصاف, اس وقت سے عمران خان کہتے آئے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں ایک مافیا ہیں. مافیا کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلے ایک جرم کرتی ہے, جرم کرنے کے بعد جب وہ پکڑ میں آتی ہے تو وہ لوگوں کو خریدتی ہے, اگر وہ کوئی خریدا نہ جائے تو اس کو ڈراتی ہے, ڈرایا نہ جائے تو اس کو رستے سے نکال دیتی ہے, اس کو قتل کر کے کچھ اور کر کے. آپ کے سامنے یہاں پر ججز کی ایسی ٹیپس جو قابل اعتراض ٹیپس تھیں, ان کے ساتھ بھی انہیں بلیک میل کیا گیا. آپ کے سامنے ڈاکٹر رضوان کو, مقصود چپڑاسی کو رستے سے بھی ہٹایا گیا. آپ کے سامنے یہاں پر جسٹس قیوم جیسے ججوں کو خریدا بھی گیا. آپ کے سامنے یہاں پر سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور بھی ہوئے. تو آپ نے جو مافیا کے تمام کریکٹرسٹکس ہیں وہ سارے دیکھ لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بیچی جاتی تھی کہ یہ بڑے تجربے کار ہیں, ان کو بہت اچھی اکانومی چلانی آتی ہے, ان کو بہت اچھی گورننس کرنی آتی ہے, اور یہ سارا ڈھول پیٹ کے ساری ان چیزوں کے کندھوں پہ بیٹھ کے یہ حکومت میں آئے. 3 مہینے ہو گئے ہیں, اوپر 1 یا 2 ہفتے ہوئے ہیں 3 مہینے سے. اس کے دوران ڈالر کا حالت آپ دیکھ لیں, معیشت جو 6% پہ گرو کر رہی تھی, اسی معیشت کا آج کوئی ایل سی نہیں کھل رہی. لارج سکیل مینوفیکچرنگ دیکھ لیں, آج لوگوں کے گھروں کے اندر گروسری کے جو سودا سلف انہوں نے لینا ہے اس کے ان کے اوپر کیا حالات ہیں وہ آپ دیکھ لیں. وہ سب آپ کے سامنے, بے روزگاری آپ کے سامنے. تو نااہل اور نکمے تو یہ تھے ہی, کرپٹ اس سے پہلے تھے, پاناما میں ڈکلیئر ہوئے تھے. بے ضمیر جو تھے, ضمیر فروش, وہ ثابت ہو گئے جب انہوں نے لوٹے خریدے. آج آخری چیز رہ گئی تھی, یہ بزدل ہیں, وہ بھی آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ جب یہ ہار رہے ہیں تو یہ با جماعت رو رہے ہیں. یہ تمام ٹولہ جن کو بہت بڑے مفکر, جن کو بہت بڑے تجربے کار بنا کے بیچا گیا تھا, وہ آج با جماعت وہاں پر کھڑے رو رہے تھے اور صرف ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں کھیلنا, ہم نے ماما پاس جانا ہے. اور جنہوں نے سبق پڑھایا ہوا تھا, اس میں مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کرنے کی بات سمجھ آتی تھی, اس میں مجھے بلاول بھٹو کی بات کرنے کی بھی بات سمجھ آتی تھی, اس میں مجھے احسن اقبال کی بات کرنے کی بھی سمجھ آتی تھی. لیکن اس میں بیچارے اسلم بھوتانی صاحب, ان کے پاس 1 سیٹ ہے, پنجاب میں وہ پولیٹکس نہیں کرتی ان کی پارٹی, کوئی سیٹ نہیں ہے. ان کو بھی کسی نے سبق پڑھا کے بھیجا ہوا تھا کہ آپ نے ضرور بولنا ہے. اس کے پیچھے ایک اور شخص کو سبق پڑھا کے ایک اور. تو اگر آپ دیکھیں تو وہ بیچارے با جماعت سارے سبق پڑھ کے بول رہے تھے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. اب جب انہوں نے بالکل اعتماد کا انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو اعتماد نہیں ہے سپریم کورٹ پہ, تو اب آپ بتائیے کل سپریم کورٹ ان پر واپس کیسے اعتماد کرے گی کسی بھی اور چیز میں؟ کل سپریم کورٹ کس طریقے سے اٹارنی جنرل کو اپنے سامنے پیش ہونے دے گی اسی حکومت کی؟ کل سپریم کورٹ کس طریقے سے کسی اور کیس میں حکومت پاکستان کی ضمانت لے گی یا دے گی؟ جس شخص نے ججز کی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھنا ہے, جو وزیر داخلہ ہے آج کا رانا ثناء اللہ, وہ عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اگر فل بینچ نہ بنا تو ہم بائیکاٹ کریں گے. دوسرے لفظوں میں عدالت کو دھمکی دی جاتی ہے. عدالت نے پھر بھی, جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ عدالت کو سلوٹ ہے, عدالت کو ہمارا گریٹیچیوڈ ہے, عدالت کو ہمارا سلام ہے, جس خندہ پیشانی سے, جس میں یہ کہوں گا کہ جس بردباری سے انہوں نے ان کی ساری بدتمیزی سنی, اس کو برداشت کیا, اور اس کے باوجود ان کو بار بار موقع دیا. اب اگر قانون کا کوئی فارمولا, قانون کی کوئی شک, میتھمیٹکس کا کوئی فارمولا 179 کو 186 سے بڑا نہیں کر پا رہا, تو مجھے بتائیے اس میں سپریم کورٹ کا قصور کیسا ہے؟ اب اگر آپ کو ججز چاہیے, آپ کو یہ والے 3 ججز نہیں چاہیے, حالانکہ یہی ججز تھے جب انہوں نے قاسم سوری صاحب کے خلاف جو رولنگ تھی اس کے خلاف فیصلہ دیا تو آپ نے مٹھائیاں بانٹی تھی. آج آپ کو یہ ججز پسند نہیں ہیں تو کیا آپ کو واپس جسٹس قیوم چاہیے؟
کیا آپ کو واپس جسٹس تارڑ چاہیے؟ کیا آپ کو اسی بینچ کے اندر جسٹس شاہزیب خانزادہ بھی چاہیے؟ کیا آپ کو اسی بینچ کے اندر جسٹس ثنا بچا چاہیے؟ کیا آپ کو اسی بینچ کے اندر جسٹس ہمارے صافی صاحب چاہیے، سلیم صافی صاحب؟ تو اس طرح کے بینچ تو اب نہیں بن سکتے. اگر آپ کو اس طرح کے بینچ بنانے ہیں تو آپ ذرا نواز شریف صاحب سے ساروں سے بات کر کے ایک دفعہ پھر ہمت کیجئے. پھر ہم تو اس چیز کی کنڈیمنیشن ہی کریں گے، لیکن سپریم کورٹ پہ دوبارہ حملہ آور ہو جائیں جیسے پہلے ہوئے تھے. ججز کو وہاں سے نکال دیں خدا نہ خواستہ، اور پھر اپنی مرضی کے ججز بٹھا کے مرضی کے فیصلے لے لیں. حقیقت یہ ہے کہ 186 ووٹ پڑے ہیں پرویز الہی کو، 179 ووٹ آپ کو پڑے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز، کوئی لاجک، کوئی ریشنل موجود نہیں ہے، نہ آئین کے آرٹیکل 61 میں، نہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن میں، جو 179 ووٹس کو 186 ووٹ سے اوپر کر دے. آپ نے بالکل آئی جی کو یہ ٹاسک کیا تھا کہ 5 سے 6 ایم پی اے غائب کرنے ہیں، وہ آپ کا پریشر نہیں لے سکے، وہ نہیں غائب کر سکے، تو آپ کے ایم پی ایز نے وہاں آ کر ووٹ کر دیا. ابھی طارق بشیر چیمہ صاحب نے خود مانا کہ شاید وہ خط 21 کی رات کو لکھا گیا ہے، یہ انہوں نے ابھی ٹیلی ویژن پر خود مانا. تو جب وہ خود مان رہے ہیں کہ 21 کی رات کو لکھا گیا ہے، اور یہ زرداری صاحب اور شجاعت صاحب نے بیٹھ کے لکھا ہے، تو مجھے بتائیے جو کاف لیگ کے امیدوار ہیں یا ان کے دوسرے کینڈیڈیٹ جو ایم پی ایز ہیں، ان کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ اچھا، اگر ڈپٹی اسپیکر کے پاس یہ خط پہلے سے آیا ہوا تھا تو جب وہ بیٹھے جا کے اسمبلی میں، تو کیا انہیں کاف لیگ کے لوگوں کو یہ اطلاع نہیں دینی چاہیے تھی تاکہ وہ اپنا ووٹ ضائع نہ کرتے؟ ہو سکتا انہوں نے حمزہ کو ووٹ ڈالنا ہوتا، لیٹر سرکولیٹ، وہی لیٹر کی کاپی کرواتے، انہیں ایک سرکولیشن بھیجتے اور پھر کہتے، پڑھ کے سناتے، کہتے کہ آپ کو کاپی دے دی، اب آپ پڑھ لیں، یہ اوریجنل میرے پاس ہے، آ کے دیکھ لیں، آپ کو حق ہے اپنا ووٹ خراب نہ کریں. یہ آئین کے آرٹیکل، ویسے تو آئین میں گنجائش نہیں ہے کہ ہیڈ آف پارٹی جو ہے وہ یہ کر سکے، لیکن اگر لگتا تھا اسپیکر کو، وہ کہہ رہے ہیں مجھے ابھی ملا لیٹر، ابھی کب ملا؟ اسمبلی کے دروازے تو بند ہو گئے تھے، وہاں سب کے سامنے انہوں نے نکالا. دوسرا اس میں آئینی پوائنٹ، قانونی پوائنٹ ایک اور ہے کہ اب 176 ووٹ ہے وہ آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ہیں. اب آپ نے پرویز الہی کا ووٹ تو گنانی کینسل کر دیا، تو امیدوار تو ختم ہو گیا. تو پھر یہ بتائیں وہ 176 کس کو ملے؟ جب پرویز الہی خود اپنے آپ کو ووٹ نہیں ڈال سکے تو امیدوار تو پرویز الہی ختم ہو گئے. تو پھر وہی بات ہوئی کہ آپ اکیلے ہی بھاگنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں مقابلے میں کوئی مقابلے والا نہ ہو. آپ عدالتوں سے تبھی، آپ کو عدالتوں کے اوپر تبھی اعتماد ہوگا اگر عدالت جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو اٹھا کے کسی زندان میں بند کر دیں. پاکستان تحریک انصاف کے 176 اور اس کے ساتھ کاف لیگ کے جو ہیں وہ 10 اراکین کو کسی قلعے میں کسی جگہ پر بند کر دیں اور آپ کو اکیلے الیکشن کرانے دیں، اکیلے بھاگنے دیں، جو آپ نے کیا، کیونکہ آپ نے تو پرویز الہی کو بھی خود کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا. تو میں آخر پر صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ نہ عدالتیں آپ کی مرضی کی آئندہ بننی ہیں. آپ کے چہرے پہ جو نقاب تھا وہ اتر چکا ہے، آپ کے چہرے پہ 3-4 نقاب تھے وہ سارے اتر گئے. آپ تجربے کار ہیں، وہ بھی ختم ہو گیا. آپ کو گورننس کرنی آتی ہے، وہ پڑی ہے، گورنر سیک رہی ہے بیچاری چوک کے اندر بیٹھی ہوئی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کو بہت بڑی پولیٹیکل منوورنگ کرتے ہیں. آپ کا پنجاب جو ہے وہ آپ کا قلعہ ہے، پنجاب میں کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایون شاہ صاحب بھی آپ کے سامنے بیٹھے ملتان میں، جو آپ کو ہزیمت والی شکست دی ہے. اور پورے پنجاب کے اندر ہم نے 17 سیٹیں جیتیں، جن میں سے 2 پہ آپ نے دھاندلی کی، بڑی کھلم کھلا اور چھینی، اور 15 سیٹیں لے کے ہم بیٹھے ہیں. لاہور جیسے شہر میں جہاں پر ایک میں کہوں گا کہ ایک امیدوار جو ہے ہمارے اس امیدوار نے اس طرح سے محنت نہیں کی، اگر وہ بھی کرتا تو 4 کی 4 سیٹیں ہم وائٹ واش آپ کو وہاں پر کرتے. تو آپ کا یہ والا بھرم بھی چلا گیا. پولیٹیکل منوورنگ اور انجینئرنگ کا بھرم جو تھا وہ بھی پنجاب اسمبلی کے اندر آپ کا تمام ہوا. اب آپ کا آخری بھرم تھا کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے گئے، آپ نے اپنا ایک مطمع نظر رکھا، آپ نے اپنی وہاں سبمیشن کی، عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا. اب اخلاقیات، سیاسیات سب یہ چاہتی تھیں کہ آپ عدالت کے فیصلے کو کل مانیں. آپ نے وہاں بزدلی دکھائی اور آپ وہاں سے بھاگ گئے. اس کے کانسیکوینسز جیسے علی زیدی صاحب نے کہا، جیسے شاہ صاحب نے کہا، پاکستان کے اوپر بہت سیویئر ہیں. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے. پولیٹیکل باتیں، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ایک طرف، لیکن یہ جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے پاکستان کے اوپر اثرات بہت خطرناک ہوں گے. اگر ان لوگوں کو ابھی بھی کوئی خیال ہے ملک کا تو یہ توبہ کریں، اپنا رستہ دوبارہ بدلیں. جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ حکومت میں آنے کے لیے بھی ہوتی ہیں اور وہ اپوزیشن کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں، دونوں چیزوں کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں. عمران خان کے اوپر جب یہ وقت آیا تھا، حالانکہ سب کے سامنے
اندھیر نگری ہوئی تھی، اس کے باوجود عمران خان نے چپ کر کے اپنی ڈائری اٹھائی تھی، اللہ کا نام لے کے جا کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا. کیوں پیش کر دیا تھا؟ کیونکہ انہیں اعتماد تھا کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہوا ہے، عوام رسپونڈ کرے گی. قاسم سوری نے ایک رولنگ دی تھی اور اس کے بعد وہ ہر جگہ پاکستان میں گئے، ہر جگہ جلسے کیے، عوام نے انہیں کس طریقے سے رسپونڈ کیا. ایک رولنگ ادھر مزاری صاحب نے بھی دی ہوئی ہے، دوست مزاری صاحب نے، آپ ان کو کہیں تو صحیح، نظر نہیں آ رہا کہ کسی جگہ پر وہ عوام کے سامنے جا کے چائے کا کپ پی لیں کہیں پہ، کیونکہ انہیں اپنے کنڈکٹ کا پتہ ہے، انہیں اپنے کردار کا پتہ ہے. اس لیے عوام اب آپ سے مزید بے وقوف نہیں بنے گی. آپ کو کل یہ فیصلہ تو اٹھانا پڑے گا، یہ بوری تو اب آپ کو سر پہ اٹھانی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ شرمندگی، ہزیمت. اور اب بہتر ہوگا کہ آپ لوگ قوم سے معافی مانگیں اور بتائیں کہ آپ بس ایسے اللہ تللے قسم کے چور تھے، یہ بیوقوف آپ نے ایک بنایا ہوا تھا، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگیں، اپنی جان چھڑائیں. جنرل الیکشن ہو، عوام ایک پارٹی کو مینڈیٹ دے، جس کو بھی دے، ہمیں دے، کسی پارٹی کو دے، اور آ کے وہاں پر ایک حکومت قائم کرے. کہ مسلم لیگ نے پہلے بھی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا، وہ سب کے سامنے ہے. اس حملے میں اور آج بائیکاٹ والے حملے میں کتنا فرق ہے؟ وہ فزیکل اٹیک تھا، یہ وربل اٹیک تھا، فرق اتنا ہی تھا. شاہ صاحب یہ چیز بتائیے کہ قادر میں اس میں ایک شاہ جی میں اس میں ایڈ کر دوں. آج صبح جو پریس کانفرنس کی گئی، جو سارے کھڑے تھے پورے کے پورے، وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے کی گئی تھی. شام والی بھی، اور شام والی بھی وہیں سے کی گئی. میں تو یہ ہم بلکہ ساری قوم کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ خود پرائم منسٹر غائب کدھر ہے؟ یعنی کہ وہ تو رات بھر کام کرتے ہیں نا، صبح 6 بجے پہنچ جاتے ہیں کام پہ اور ساری رات کام کرتے ہیں. تو وہ جواب کیوں، اپنی پوزیشن تو کلیئر کریں. ان کی کیبنٹ نے بغاوت کر دی ہے پاکستان کے سپریم کورٹ سے، وہاں کھڑے ہو کے. وہ خود کدھر ہیں؟ ان کا موقف تو سامنے ہے. اینٹی کورٹ حکومت جو ہے وہ فل کورٹ مانگ رہی تھی. کیا دراصل ان پر اپنا پرسنل ایجنڈا اتنا سوار ہو گیا ان کے ذہنوں پر کہ انہیں نیشنل ایجنڈے کی کوئی پرواہ نہیں. یہ اپنے ذاتی مفاد کے اتنے تابع ہو گئے ہیں کہ انہیں ملک کی مفاد دکھائی نہیں دے رہا. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اداروں کے ساتھ تصادم دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ باز گشت ہے کہ کوئی ایسے مذاکرات، کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جنرل الیکشن کی طرف جایا جائے اور اس کے اوپر تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو بٹھایا جائے. آیا ان خبروں میں کوئی صداقت ہے؟ اور شاہ جی اسی میں لے لیں کہ آپ بھی ایسے وہ سیاستدان ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، مطلب سینئر، جن سے رابطہ ہو سکتا ہے، تو کیا ابھی تک کوئی باضابطہ رابطہ ہوا ہے کسی طرف سے؟ مجھ سے تو نہیں ہوا جی، میں مصدقہ طور پہ کہہ سکتا ہوں، اور میرے خیال میں ہماری پارٹی سے بھی نہیں ہوا. دیکھیے ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور سیاسی لوگ سیاسی بیٹھک سے کبھی کتراتے نہیں ہیں، لیکن اس کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. ہاں ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں واحد حل اس ملک کی نو کو اس بھنور سے نکالنے کا ہے نئے انتخابات، شفاف فوری انتخابات. اس سلسلے میں اگر یہ ذہنی طور پر تیار ہیں تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں کہ الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں، ان کو ہم شفاف کیسے بنا سکتے ہیں، اگر کہیں اصلاحات درکار ہیں تو وہ کیا ہیں. ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کو ہم نے کریڈیبل کیسے بنانا ہے، اس کی کریڈیبلٹی جو متاثر ہوئی ہے اس کو ہم نے بحال کیسے کرنا ہے، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. ہم کوئی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے ان کے ساتھ. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ملک کے تقاضے یہ ہیں اور یہ ملک کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پا رہے، کیونکہ ان کا آبجیکٹو اپنے کیسز کو دفن کرنا تھا، ان کا آبجیکٹو نیب کو ڈی فینگ کرنا تھا، اور اپنے آبجیکٹوز کو حاصل کرنے کے لیے وہ ملک کو اگر ڈیفالٹ کی طرف دھکیل دیں تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا. سر پی ٹی ایم نے سپریم کورٹ کا بائیکاٹ کیا ہے، دوسری طرف خان صاحب نے بھی ادارے کے لوگوں کے نمبر بلاک کیے ہوئے ہیں، کیا فرق ہے؟ کیا وہ بھی اپنے سپریم کورٹ کی طرف یہ کوئی سوال نہیں ہے یار. جب آج ہم نے کہا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ جو 3 رکنی بینچ تشکیل دی ہے وہ فون میں دی ہے، جب آپ یہ کیا شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے نہیں کہا، مولانا نے کہا ٹی وی آپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 3 رکنی بینچ ہے یہ فون نے تشکیل دی ہے. جب آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو کیا فوج پہ الزامات لگا رہے تھے؟ آخر اس ملک میں جب بھی کچھ ہو رہا ہے تو الزامات ان کو کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں
کہ آئین نے ہر ادارے کے رول کا ایک تعین کیا ہوا ہے. ہر ادارہ اپنے اس رول کے مطابق کام کرے تو کوئی کسی پہ انگلی نہیں اٹھائے گا. جو ایگزیکٹو کی ذمہ داریاں ہیں وہ ایگزیکٹو ادا کرے. جو لیجسلیچر کی ذمہ داری ہے، قانون سازی ہے، پالیسی میکنگ ہے، وہ لیجسلیچر کو کرنی چاہیے. جو آئین کی انٹرپریٹیشن ہے، تشریح ہے، انصاف مہیا کرنا ہے، جو جوڈیشری کی ذمہ داری ہے وہ اسے کرنی چاہیے. تو جب سارے ادارے آئین کی طے شدہ حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے ہیں تو یہ مشکلات سے ہم نکل جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایوالو کر رہا ہے، ایوالو کر چکا ہے. آپ کے لوگوں نے بڑی سیاسی پختگی اور میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ مثال کے طور پر آپ بائی الیکشن کو لے لیجیے. ایک طرف سرکاری فنڈز تھے، رعایت تھی، مراد تھی، اور دوسری طرف ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے رہے تھے جو بظاہر اگر جیت بھی جاتا تو اپوزیشن میں بیٹھنا تھا. لوگوں نے پولیٹیکل میچورٹی کا ساتھ دیا. لوگوں نے عمران خان کے بیانیے کو تسلیم کیا اور انہوں نے کہا کہ اس بیانیے میں ہمیں اپنا مستقبل دکھائی دے رہا ہے. تو انہوں نے حکومت کی پیشکش اور رعایت، فنڈز، مراد مسترد کی اور بلے پہ مہر لگائی. شاہ صاحب اگر پنجاب سے بہتر فیصلہ آتا ہے اور آپ کی حکومت بن جاتی ہے تو آپ خیال کر سکتے ہیں پاکستانی قوم کے قومی اسمبلی میں بھی آپ واپس آئیں گے؟ دیکھیے قومی اسمبلی تو اپنا جسے کہتے ہیں نا اپنا ریز و دیتر کھو چکی ہے، ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے. قومی اسمبلی میں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا حل نہیں ہے. ہمارا قومی اسمبلی میں اگر بیٹھنے سے ملک اس بھنور سے نکل سکتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار تھے. لیکن سچی بات ہے، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اسمبلی میں بیٹھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل ہوتا ہے نئے انتخابات، فریش مینڈیٹ. اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اور ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ جو ہماری عددی اکثریت تھی اس اکثریت کے بل بوتے پر جو بڑے اقدامات ہم لینا چاہتے ہیں ہم وہ لے نہیں پائیں گے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں قوم کو موقع ملے کہ عمران خان کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے منشور کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اتنی عددی اکثریت دیں کہ ہم واقعتاً جو ہے پاکستان میں تبدیلی لا کر دکھائیں. اچھا سر، یہ آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی، یہاں پر گفتگو ہوئی تو یہاں ہم نے دیکھا یہ بینچ مخصوص جماعت کے حوالے سے یا سیاسی کیسز جو سنتا رہا اس کی شرح تقریباً 100% ہے. تو اس وجہ سے جب ان پر تحفظات ہیں تو ایک مخصوص بینچ پر یا ججز پر تحفظات ہیں، ان تحفظات کو آپ سپریم کورٹ پر حملہ تو نہیں کرا دیں؟ نہیں دیکھیے، میں اس کا جواب دے دوں. یہی مخصوص بینچ جب بیٹھا ہوا تھا، جب سوری صاحب کی رولنگ کا کیس سن رہے تھے تو ان نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ یہی مخصوص بینچ تھا نا. فل کوٹ کیوں نہیں مانگا؟ فل کوٹ کیوں نہیں مانگا؟ دیکھیے یہ تو بات نہ ہوئی نا. یہ تو لوگوں کی آنکھوں میں اب دھول جھونکیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. لوگ بیوقوف نہیں ہیں، لوگ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں. اور ایک چیز اور ایڈ کر دوں میں یہاں کہ بلاول زرداری صاحب نے آج فل کوٹ بار بار مانگا. تو میرے سے بہت زیادہ اچھی طرح سے شاہ صاحب ہسٹری کو بھی سمجھتے ہیں اور پاکستان کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں. تو بھٹو صاحب کو جو پھانسی ہوئی تھی وہ بھی فل کوٹ سے ہوئی تھی. تو بلاول زرداری صاحب کو میرا پیغام ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ فل کوٹ ہے یا 3 ججز کا بینچ ہے یا 5 ججز کا. بات یہ ہے کہ اصول کی بات کیا ہے، آئین کی بات کیا ہے، قانون کی بات کیا ہے. اگر آپ 3 ججز کے سامنے ثابت نہیں کر سکتے ایک چیز تو آپ 17 ججز کے سامنے بھی ثابت نہیں کر. اگر آپ کی بات میں دم ہے، آپ کی بات میں وزن ہے، آپ کے پاس استدلال ہے تو آپ نے جو بات 17 کے سامنے کرنی ہے وہ بات آپ 3 کے سامنے کر کے وہ کر لیں. اور اگر وہاں سے آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اور آپ کی بات میں وزن ہوگا تو میڈیا آپ کے سامنے ہے، عوام کی عدالت آپ کے سامنے، آپ اس کے سامنے لے آئیے گا. آپ کے پاس بات نہیں ہے کرنے کو اصل میں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے فل کورٹ کی تشکیل کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے نا. کیا کوئی کانسٹیٹیوشنل میٹر زیر بحث تھا؟ اگر کوئی اس نوعیت کا مسئلہ ہوتا فل کورٹ بنے ہیں،
لیکن کئی دفعہ فل کوٹ کی درخواست اور کئی مرتبہ مسترد بھی ہوئی ہے. بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ فل کوٹ کا مطالبہ کیا گیا آج سے پہلے اور وہ نہیں مانا گیا کیونکہ اس وقت کے جج صاحبان کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں تھی, اس کا وزن نہیں تھا. جہاں انہوں نے سمجھا کہ وزن ہے تو وہاں انہوں نے بنایا. اور یہ اختیار کس کا ہے؟ یہ اختیار چیف جسٹس صاحب کا ہے. اس کا بڑا وسیع کیس لا موجود ہے. آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کی پسند کا مطلب ہے کہ بینچ ہو, ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ نے کہ دیکھیے جس قسم کے جملے انہوں نے کہے ہیں یہ ان کو زیب نہیں دیتا. یہ کہہ دینا میچ فکسنگ اور بینچ فکسنگ یہ ان کو زیب دیتا ہے. انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی, کوئی ایسا, ان کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ کنٹیمپٹ کی زد میں آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جج صاحبان نے بہت کچھ سوالو کیا ہے, بہت کچھ برداشت کیا ہے ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا انٹرسٹ ایک ہے کہ اپریل سے یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اور عدم استحکام ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اسٹیٹ آف پاکستان اس کا مسلسل اس کی شکار رہے. ہم رات بیٹھیں گے, تاخیر سے بیٹھیں گے, دن ٹائم دیں گے تاکہ یہ جلد از جلد اس کیس کو نپٹایا جائے اور ملک میں اسٹیبلٹی آئے. تو انہوں نے تو بڑی فراخ دلی سے, بڑی بردباری سے ان کی بدتمیزی برداشت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے جس لیول پہ گرے ہیں ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. پنڈورا باکس نہیں کھول جائے گا,